یہی وہ رجب کا مہینہ تھا جس میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کروائی۔ قرآن پاک کے اندر پارہ نمبر 15 کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر معراج سے پہلے جبرائیل میرے پاس آئے، میرا سینہ چاک کیا، پھر سونے کا تشت لایا گیا اور میرے دل کو نکال کر اس تشت میں آب زمزم سے دھویا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور پھر میرے دل کو واپس رکھ دیا گیا، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کے دل کو اور ان کے وجود کو مضبوط کر دیا اور سفر کی طاقت عطا فرما دی۔ اس آیت مبارکہ میں اسرا کا مطلب ہے وہ لے گیا، یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسرا وہ گئے نہیں بلکہ لے جائے گئے۔ پتہ چلا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پر جانا اللہ کا لے جانا تھا، تو کیا پھر ہمیں اللہ کی قدرت و شان پر یقین نہیں؟ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ ابراہیم پر آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے، عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو وہ رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو جو اللہ کی طاقت پہ یقین رکھتا ہے تو پھر اسے اس بات پہ بھی یقین رکھنا پڑے گا کہ اسے اپنے حبیب کو جسمانی معراج کروانے پر کوئی شے روک نہیں سکتی۔ روایات میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل آئے، آپ اس وقت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے۔ جبرائیل فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملاقات چاہتا ہے، اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ چنانچہ مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر آپ نے براق پر کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام جمع تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی۔ سوچے ناظرین کرام، وہ کیسا منظر ہوگا کہ 1,24,000 جتنے بھی پیغمبر ہیں مسجد اقصی میں سب جمع ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کے لیے تیار ہیں۔ کیسا وہ منظر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی اور پھر فرمایا، مجھے اوپر لے جایا گیا۔ پھر اس سواری کا قدم یعنی کہ براق کا قدم وہاں پڑتا جہاں حد نگاہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار تھی اس کی۔ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے اس حصے میں کیا کیا نظارے نہیں دیکھے ہوں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ آواز آئی، آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ کہا بلائے گئے ہیں۔ تو مرحبا مرحبا کہتے ہوئے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ پھر اسی طرح دوسرے آسمان پر بھی آپ کا استقبال کیا گیا، مرحبا کہتے ہوئے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا گیا۔ اسی طرح تیسرے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک ہر دروازے پر آپ کا استقبال کیا جاتا تھا، اور مرحبا مرحبا کہہ کے دروازے کھولے جاتے تھے، اور ہر دروازے پر ایک ایک نبی سے ملاقات ہوئی۔ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں سے اوپر چلے گئے۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کی اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا۔ پھر آپ 7 آسمان سے اوپر، پھر آپ کا سفر سدرہ پر ہوا۔ سدرہ کیا ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے یہ ایک درخت ہے۔ سدرہ سے ہوتے ہوئے آپ عرش پر پہنچ گئے۔ آپ عرش پر پہنچے، یہ وہ حد تھی جہاں ناظرین کرام آج تک کوئی نہ جا سکا، نہ فرشتے نہ کوئی اور۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش تک بھی گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت کچھ عطا فرمایا، بہت کچھ نوازا، اور ہمارے لیے
تحفے بھی بھیجے۔ تو ناظرین کرام، واقعہ معراج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، جو کہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔